اور دیکھو ہم غریب ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. آخری بات کر کے بس یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں میں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے IMF سے قرضہ لیتے ہو, تمہارا تو بچہ قرضوں سے میں ڈوبا ہوا ہے. بچے زیادہ پیدا کر لو, قرضہ کم ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس, ایک بچے پر اگر 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 10 بچے پیدا کر لو, وہ 1 لاکھ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر بچے کو کیا 10-10 روپے جا کے ڈبے میں ڈال دے, قرضہ ادا ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس. خیر, تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریب ہو, فلانا ہو. ہمیں اگر ہم پاورفل ہے نا تو ہمیں اس غربت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ آپ ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو, ملیشیا کو دیکھ لو, اور بھی میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ, ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے ہیں, سمجھ رہے ہو, جو غیرت پر سودے کر چکے ہیں, تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے, یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں, آرمی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے, امریکہ کے ہاتھ میں, اور ہم یہ جو اسلامی شقیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں, تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے, سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے, ابو ظہبی, ابو دبئی, اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا, یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے, لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے, ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب. اس کے بعد ہوا کیا تھا, IMF والے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی, تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے, بکے پھر یہ لوگ, اور لے کے آگے کچھ خود کھائے, کچھ لگا دیے. 2-4 ڈھکن وکن جو IMF سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے, اس سے 2-4 ڈھکن خرید کے گٹر میں لگا دیے, باقی سارے کھا گئے. تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی, جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو, دنیا میں کسی سے دشمنی نکال لی ہو نا, اس کو فری کھلانا شروع کر دو, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں میں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ, پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں, کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے, اتنی بڑی داڑھی ہو, تہجد گزار ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, تبلیغ میں چلہ لگا ہوا اس کا, تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا, کیونکہ لا کیا ہے بھئی, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا وہ. کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے, تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی, قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے, ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں, تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو, یوں کر دو, فلانے کو اڑا دو, فلانے کو پھاڑ دو, اور یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے, تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم.
تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے, چائے شائے چل رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا, میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے, عدالتی خلا کی بات کی میں نے. انہوں نے کہا غیر شرعی تو چینج ہو سکتا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے, ادھر سے آپ کیس کریں, پبلک ساتھ دے, علماء ساتھ دیں اور چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات, وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے, ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ, تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد, اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا, اب بھی ہے, ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے, ایک عدلیہ سے, ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں, ججز ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے, اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں, اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں, اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ, کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوا ہے تہجد گزار ان اداروں میں گئے. اور آج کسی نے کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے, انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے, یہ ایسے نا, تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ, بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے, اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا, بغیرتی پہلے نمبر پہ. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں, میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں, بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کے جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو, صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا, وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا, میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری, میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی. میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے, اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے, پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی, اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12, اور پھر ان کو پلس مائنس, اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا, پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں, اردو میں بھی وہی ہیں, فارسی میں بھی وہی ہیں, عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہیں اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی
नफरत है। जैपनीज भी तो साइंस पढ़ते हैं, उनकी भी वही न्यूटन का लॉ, वो भी वही पढ़ते हैं जो हम पढ़ते हैं। हम उर्दू में पढ़ लेते हैं या इंग्लिश में कि जो चीज चल रही है चलती रहेगी जब तक रुकेगी नहीं, जब तक कोई रोकने वाली फोर्स ना हो। जैपनीज को भी पढ़ते हैं चंग चपा चपा टका टका, वो इस तरह पढ़ लेते हैं। चाइनीज उसको चिंगे चिंगे चिंग करके पढ़ लेंगे, जर्मन उसको अपनी जबान में, लॉ वो सेम है। तो ना साइंसी उसूल या तालीम जो है ना वो इस्लामी होती है, ना वो गैर इस्लामी होती है, ना वो अल्लाह भला करे आपका सेकुलर होती है, ना वो लिबरल होती है, कुछ भी नहीं होती भाई। वो मुशाहिदात पर मबनी एक हकीकत है जिसको हर कौम पढ़ती है और तरक्की करती है। फर्क किससे होता है? माहौल आप क्या दे रहे हैं। यूनिवर्सिटियों में अगर आप माहौल उनको ये दे रहे हैं, लड़के लड़कियां साथ बैठे हुए आधे कपड़ों में, सिगरेट पी रहे हैं, चरस भी पी रहे हैं, तो साइंसदान चरसी बनेंगे, फिर ठीक है, हीरोइनची बनेंगे, चरसी बनेंगे, जानी शराबी कबाबी बनेंगे। लेकिन वही माहौल अगर आप उनको अल्लाह रसूल सिखा रहे हो, आप उनको साइंसी उसूलों से खुदा का वजूद समझा रहे हो, जो कि होता है। देखो बेटा, जब चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं है, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो सकता है? तो यहां से साइंटिस्ट पैदा होंगे लेकिन तहज्जुद गुजार होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो अब मेहनत यूं करनी चाहिए थी कि हम सिर्फ मदारिस ना बनाते, बल्कि हम यूनिवर्सिटियां भी हम बनाते, उलमा बनाते, स्कूल भी कौन बनाते? 99% तबका तो आवाम का स्कूलों में आता है, मदरसे में तो 1% भी नहीं जाता, उससे भी कम लोग जाते हैं। और मुल्क की बागडोर मदरसे से निकलने वाले तालिब इल्म मदरसे का फारिग होता है या स्कूलों का फारिग होता है? डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर, वो स्कूलों का फारिग होता है या मदरसे का फारिग होता है? स्कूलों का होता है। आर्मी चीफ मदरसे से आता है, स्कूलों से आता है। तो ये सारा तबका तो स्कूलों यूनिवर्सिटियों से आ रहा है। ये हमने हवाले कर दिया, कोई आगा खानी चला रहा है, कोई कादियानी चला रहा है, कोई बिल्कुल ही सेकुलर चला रहा है, सारे मजहब मुखालिफ लोग वो ये इदारे चला रहे हैं। और हम कह रहे हैं मुल्क में इस्लाम क्यों नहीं आ रहा? कहां से आएगा भाई इस्लाम? मुल्क चलाने वाले सेकुलर लिबरल लोग हैं, तो कहां से आएगा? ये तो फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि ऐसे सेकुलर इदारों से फारिग होकर भी आपका आर्मी चीफ हाफिज है। ये तो आर्मी का कुछ की हमारी मुलाकात हुई, अब शायद रिटायर हो गए होंगे। उन्होंने बताया कि हम बाहर मुल्कों में जाते हैं, हम देखते हैं कि वहां की फौज अपना मजहब से रिश्ता खत्म नहीं करती। वहां की फौज, हालांकि उनके मजहब बातिल हैं, तो हमें एहसास हुआ कि हम तो बरहक मजहब को फॉलो करते हैं, हम मजहब से रिश्ता कैसे खत्म कर लें? तो अगर ये स्कूल हम ठीक कर लें, हम यूनिवर्सिटियां अपनी बनाएं, नेक लोग उठे और क्या हम यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, तालीम सब जगह सेम है, माहौल हम अच्छा देंगे, तो आज मुल्क के हालात वो ना होते जो हमें नजर आ रहे हैं। तो हमारा अपना किया कराया है भाई। जब हमसे कुछ हुआ नहीं है तो हमने कहा पाकिस्तान गैर इस्लामी मुल्क है और जो है ये सेकुलर स्टेट है, ना मुसलमान ही जाएगा। तभी तो हमें कहा जाएगा आप मुसलमान हो के नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मुसलमान हो के ये काम कर रहे हो। काफिर को थोड़ी कहा जाएगा तू कमबख्त, तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता, तू ये क्यों नहीं करता? मैं मानता ही नहीं नमाज को। हम मानते अमल नहीं करते, तभी हमें ताने दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, लेकिन अमली तौर पर उसमें बहुत सारी चीजें गैर इस्लामी है। जब अमली तौर पर गैर इस्लामी है तो ताना दिया जाता है, और ये ताना बनता है क्योंकि इस्लामिक स्टेट है, इसी वजह से ताना दिया जाता है ये गैर इस्लामी काम क्यों हो रहा है। अमेरिका में थोड़ी कहा जाएगा कि ये, मैंने अमेरिका में जाके अदालती खुला के खिलाफ बयान नहीं किया कि अमेरिका में ये लॉ इस्लाम की तालीमात तो अल्लाह गलत पढ़ ली थी ना, उस पर लोगों ने कहा ये कैसा इस्लामी मुल्क है, वजीर दाखिला कुल अल्लाह गलत पढ़ रहा है। मैंने कहा ये इस्लामी मुल्क है, नहीं आती फिर भी पढ़ रहा है। अमेरिका में नहीं कोई कुल अल्लाह पढ़ता, समझ रहे हो? तो इसलिए पहला अपना कॉन्सेप्ट ये क्लियर करो, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तभी हम इस मुल्क के लिए लड़ने को जिहाद समझते हैं और शहादत को शहादत समझते हैं। एक बात तो ये, दूसरा जो इसमें इस्लाम अब तक नहीं है, ये गलती मेरी और आपकी गलती है, समझ रहे हो? तीसरी बात ये कि इसको इस्लामाइजेशन की तरफ लाने का क्या तरीका है? भाई यूनिवर्सिटियां आपके कंट्रोल में हो, इसको जजेस बनाओ उनको, तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। तो ये सब चीजें थी जो इस फतह के मौके पर मैंने आपके सामने पेश करनी थी। उम्मीद है खोपड़ी शरीफ सेट इंशाल्लाह हो गई होगी। समझते हो कि नहीं समझते? बाकी वो इख्तलाफात चलते रहेंगे, इमरान खान को आना चाहिए बाहर के नहीं आना चाहिए, वो चलते रहेंगे, वो बाकी रखो, वो जिंदा कौमों की एक निशानी होती है, वो सियासी तो चलती रहेगी, आपस में लड़ेंगे, नहीं लड़े ये गलत है। दुश्मन के मुकाबले हम सब क्या है? इंडिया ने बहुत अच्छा किया, हम कम से कम मुत्तहिद कर दिया हमें। मेरा दिल चाह रहा था एक बयान में इस पे रिकॉर्ड करवाऊं, मोदी तेरा बहुत शुक्रिया, हम गोश्त खा रहे थे, लड़ नहीं रहे थे जैसे हमें लड़ना चाहिए।
کیونکہ گوشت خور لڑائی کے لیے ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو؟ اسی کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, بکری گوشت کھاتی ہے یا گھاس؟ گھاس. کبھی دیکھو بکری کو دھاڑتے ہوئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ مجھے گھاس چاہیے. بھائی گھاس کے لیے اتنی دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوتی ہے. آپ یوں بکری منہ مارے گی, گھاس اس کے پیٹ میں. شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. گوشت خود چل کے نہیں آتا, گوشت کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا گوشت کے پودے اگ رہے ہوں, شیر بیٹھا بیٹھا جا کے کھا رہا ہو. شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو گوشت کے لیے اس کو جانور پہ شکار کرنا پڑتا ہے. پھر وہ دیکھتا ادھر سے ہرن جا رہا ہے, تو اب یہ نہیں ہوتا بکری کی طرح وہ جائے, کائنڈلی میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں, اگر 2 چکے مارنے کی آپ اجازت دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ. بکری اجازت دے گی یا ہرن اجازت دے گا؟ نہ. اس لیے اللہ نے گوشت خور کو ایسا بنایا, دھاڑتا ہے وہ ایسے تمیز سے دھاڑتا ہے, اس کے بعد بھاگتا ہے, جھپٹتا ہے, پلٹتا ہے, گراتا ہے, پھر چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے اس کو. تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے مذہب میں گوشت شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اسلام میں کھانا کھانا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے, روزے رکھنا ثواب ہے, لیکن چند کھانے ایسے ہیں جس کی اسلام نے فضیلت بیان کی ہے. چند کھانے, مثال کے طور پر ولیمہ, یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو خربوزہ کھلا دو یا خربوزہ کھا لو, تربوز کھلا دو. نہ, نبی نے کیا فرمایا؟ جائز وہ بھی ہے ولیمے میں, اب دال کھلا دے لوگوں کو, لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ولو بشاتن, بکری یا بکرا, گوشت. دوسرا کھانا جو اسلام میں ہے عقیقہ. جب بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی پلاننگ والے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, یہ کیا, واٹس گوئنگ آن. آپ کے 13واں بچہ بھی پیدا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے الحمدللہ 19واں پیدا ہو گیا, پونے سے اب میں 19 پہ آ گیا ہوں, تو ابھی کئی بچوں کے عقیقے باقی ہیں. اب ہم نے عقیقے بھی ایسے کیا وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے نا, تو اب یہ والے کا اس گائے میں حصہ, اس والے کا اس میں. اب میں نے سوچا یار ایک دفعہ 2-3 گائے لا کے سب کو اکٹھا نہیں نپٹا. کچھ تو بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے ہیں, ان سے کہتا ہوں اب تو خود ہی کر لے بھائی, تو بڑا ہو گیا. لیکن سوچ رہا ہوں ابھی اکٹھے ہی نپٹاؤں سب کو. خیر, تو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی بچہ پیدا ہو تو مٹھائی کھلاؤ. کیا خیال ہے؟ خوشی کا دن ہے, مٹھائی کھلاؤ, خربوزے کھلاؤ, دال چاول کھلاؤ, بریانی کھلاؤ. نہ, اسلام نے کہا عقیقہ پیدا ہو, لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ. اور اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی, بڑا گوشت, ریڈ میٹ. مرغی کو اسلام نہیں مانتا, اتنی ویلیو چکن کو نہیں دے. وہ بھی ٹھیک ہے, مرغی کھا لیا کرو. فوکس اسلام ریڈ, جس میں لحم, التحام کہتے ہیں شدت کو. تو یہاں بھی ہمیں اسلام نے کیا کھلایا؟ گوشت. مذہب کا حصہ ہے, جو مذہبی مسلمان ہے مجبور ہے گوشت کھانے پر, وہ ولیمہ ہی نہیں اس کا مزیدار ہوگا اور وہ عقیقہ ہی نہیں ہو پائے گا. تیسرا جو اسلام میں کھانا ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ حج کرنے, عمرہ کرنے جاتے ہو تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں حج بھی کیا, عمرہ بھی کیا, تو اسلام کہتا ہے شکرانے میں دم دو. وہ بھی کیا ہے؟ بکرا, وہاں بھی گوشت. چوتھا کھانا بقرعید ہے. عید کے دن ہم کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بقرعید کو تم لڈو کھاؤ, نہ, وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت. تو وہی ہم مجبور ہیں کیا کھانے پر؟ گوشت. اور گوشت خور لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے. گوشت خور کس کے لیے؟ جتنے گوشت خور جانور ہیں وہ سب لڑاکا ہوتے ہیں. بلی کو دیکھو جب غصہ آتا ہے غراتی ہے, بھاگتی ہے, کیا اس کی اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے. چیتے کو دیکھ لو, جتنے گوشت خور جانور ہیں. تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, چونکہ ہم گوشت خور ہیں, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے گوشت یا تو کھانا چھوڑ دو, اور اگر کھا رہے ہو تو پھر صحیح جگہ لڑو, ورنہ غلط جگہ لڑو گے. تو گوشت خور لڑتا ہے. تو مودی سرکار نے جنگ مسلط کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں نہیں لڑو, کہاں لڑو؟ وہاں. کیونکہ ہم گوشت کھا کھا کے نا آپس میں لڑ رہے تھے. یا تو گوشت کھانا چھوڑ دیں, ہم سبزیاں کھایا کریں, کھیرے ککڑی, بس اسی پہ اپنا, تو لڑنا چھوڑ دیں گے ہم. لیکن گوشت بھی کھا رہے ہو اور لڑو بھی نہیں, یہ ہو نہیں سکتا. گوشت خور کے مزاج میں کیا ہے؟ لڑائی ہے. تو اگر ہم اپنے دشمن سے نہیں لڑیں گے نا تو مجبور ہو کے ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے. تو اور لڑنا شروع کر دیا تھا ہم نے.
سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا, اپنی عسکری طاقتوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا, یہ ایسے ہے, یہ یوں, فلانا ایسا, ڈمکانا ایسا. تو مودی نے کیا کیا, مودی نے بولا کمبختو تم گوشت کھا رہے ہو, آپس میں کیوں لڑ رہے ہو, میں ہوں نا لڑنے کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارا